بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبک یا سامریو. حضرت موسیٰ متوجہ ہوئے سامری کی طرف اور فرمایا ما خطبک، کیا بکواس ہے او سامری او شیطانہ. کیونکہ حضرت موسیٰ جہاں تحقیق کر چکے تھے کہ اصل قصور مجرم کون ہے، سامری. پورا کردار کس کا ہے، اسی لیے پہلے قوم کے سرداروں سے، پھر حضرت ہارون سے، پھر اب نمبر آیا سامری کا. جرم ثابت ہو چکا کہ اصل غدار سامری ہے. یہ تفتیش کا طریقہ بھی قرآن بتا رہا ہے. کسی معاملے کی تحقیق کرو، یہ نہیں ہے کہ کوئی بکواس کرے، کوئی ایک بات کرتے تھے ہاں جی ہاں کچھ ہے ممکن تو ہے، ممکن کے بچہ ممکن تو بہت کچھ چیزیں ہیں. یہاں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا لیکن حضرت موسیٰ کیا کر رہے ہیں، تفتیش. توجہ ہے آپ کی. آج سب سے بڑا گناہ جو چل رہا ہے امت میں وہ صرف اس اصول کو چھوڑنا ہے. یہ اصول ترک ہو گیا مولویوں میں بھی عوام الناس میں بھی. ایک آدمی کھڑا ہو کے بکواس کرتا ہے، 4 آدمی کرتے ہیں، قوم پراپیگنڈے کا شکار ہے. ہاں جی فلاں بھی کا بات کر رہا تھا، فلاں بھی کر رہا تھا، فلاں بھی کر رہا تھا، فلاں بھی. قرآن کیا کہتے ہیں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. آج ملا میں بھی یہ چیز نہیں. آدمی جا کے بتائے ہاں جی ہوگا 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 ٹھیک ہے، یقین ہے. یہ سب سے بڑا یعنی کفریہ فسقیہ طاغوتی ماحول ہے. حالانکہ جہاں حضرت موسیٰ نے پہلے قوم سے تفتیش کی، تم بتاؤ بھائی، پھر حضرت ہارون سے تفتیش کی، تفتیش بھی سخت کر کے کی، ہاں بھائی کیا معاملہ ہے. اب تفتیش کے آخری مرحلہ پہ پہنچے کہ اب سامری کا کریکٹر واضح ہو گیا. تو اس لیے ظن گمان سنی سنائی پہ مت جانا. قال فما خطبک یا سامریو. ما خطبک، انداز بھی بدلا ہوا ہے. حضرت ہارون سے جب انداز ہے وہ دیکھو، آفا عصیت امری، اس میں حتمی طور پہ نافرمانی قرار دیا. کیا تو نے نافرمانی کی میری بات کی، میری اتباع کیوں نہیں کی؟ کیا اس میں تھوڑی لچک موجود ہے. لیکن سامری کا جرم پکا ہو گیا. فما خطبک، کیا بکواس ہے تیرا اے سامری، کیا حرکت ہے تیری، کر بکواس، تو بھی بیان دے. آگے بابا سامری کھڑا ہوا. توجہ ہے آپ کی. یہ آیت مشکل ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. اس آیت کے میں نے 3 معنی بیان کرنے ہیں. پہلا آسان معنی، توجہ میری طرف لکھو، بالکل نہیں، سمجھو بات، بالکل آسان کر رہا ہوں. سامری کی طرف دیکھا تو سامری نے اپنے کرتوت کی تعویل کی. بس آگے جتنا کچھ ہے یہ سامری کے کرتوت کی سامری نے تعویل کی، بہانہ بنایا. اب جرم ثابت ہو گیا، کیا تو میں نے. کیوں؟ کہتے ہیں مجھے کشف ہوا تھا اور میں نے جبریل کو دیکھا، گھوڑا دیکھا، جبریل کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے میں نے مٹی اٹھا لی اور میں نے اس بچڑے میں پھینک دی اور اس میں آواز پیدا ہو گئی. یہ مجھے کشف ہوا تھا. یہ کون، کس کا قول ہے؟ سامری کا. اور سامری کیا کر رہا ہے؟ فراڈ. ہوا کچھ نہیں تھا، نہ کوئی گھوڑا آیا تھا، نہ سامری نے دیکھا تھا اب، اور نہ دریا پار کرتے ہوئے سامری کو یہ کشف ہوا تھا. یہ سامری نے بکواس کیا ہے. جیسے طالب علم چھوڑو، مجرم پکڑا جائے تو اس کو کہو بھئی تو نے یہ کام کیوں کیا، آگے سے بہانے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جی یہ وجہ تھی، حالانکہ ہوتا بالکل جھوٹ ہے. تو یہ سامری نے چٹا کوڑ مارے.
صاف جھوٹ کھینچا بن کے پکڑا گیا، بھئی میری بےایمانی تو سامنے آ گئی۔ اب دیکھو بہانے، اور ان بہانوں کے تم میں بھی بڑے بڑے ماہر بیٹھے ہیں۔ کوئی جب کرتوت پکڑا جائے پھر دیکھو اس پہ مٹی ڈالتے کیسے اور پیترے بدلتے کیسے۔ تو سامری نے بھی اسی طرح بکواس کیا، کہتے جی بصر تو بمالم یبصروا بہی، دیکھا میں نے اس چیز کو کہ یہ نہیں دیکھ سکے اس کو، یعنی مجھے کشف ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے کشف ہوا ہے، میں نے وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ تو کشف کسی کو ہوتی ہیں؟ نیا لفظ آ گیا اس لیے پریشان ہو گئے۔ مجھے کشف ہوا جبریل کا یا جبریل کے گھوڑے کا، فقبضت تو پس بھار لی میں نے، لے لی میں نے، قبضتاً ایک مٹھی، من اثر الرسول، من اثر ہاں پیرے فراس الرسول، رسول کے یعنی جبریل کے گھوڑے کے سنبوں کی مٹی، جبریل کے گھوڑے کے سنبوں اور پاؤں کی مٹی، فنبذتها، بس میں نے اس کو بچڑے کے منہ میں ڈال دیا، وَكَذَلِكَ سَبَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس کا معنی اسی طرح فریب دیا مجھے میرے نفس نے، یہ غلطی ہو گئی ہے، اب مجھے میں بھی بھول گیا۔ مطلب سامری کا یہ تھا کہ مجھے کشف ہوا اور کشف میں مجھے غلطی ہو گئی، اور اب سبلت لی نفسی، اب وہ میرے جو نفس کا کھیل تھا اب مجھ پہ کھل گیا، حضرت مجھے معاف کر دو، مجھے بھی دھوکہ لگ گیا۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ صاف توجیہ، اس پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور یہ کیا میں کہہ رہا ہوں، سامری کا، یار بول ہی پڑو، سامری کا فراڈ ہے، کاشف کا بہانہ ہے، اور جیسے مجرم پکڑا جائے بہانے بناتا ہے، اس کو کاشف شاشف کوئی بھی نہیں ہوا تھا، اور اس نے جھوٹ بولا جان بچانے کے لیے کہ مجھے کشف ہوا اور جبریل یا جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی لی، اس میں ڈالی، اس میں آواز آ گئی، اور اگلا معنی میں کر رہا ہوں، کذالک سبلت لی نفسی، یہ مجھے نفس کا دھوکہ لگ گیا جی۔ اب مجھ پہ جب آپ نے تنبیہ کی نا، اب مجھ پہ یہ راز کھلا ہے کہ یہ تو میرے نفس کا دھوکہ تھا، جیسے کشف والے کو کشف میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے بہترین انداز میں معذرت اور بہانہ پیش کیا سامری نے۔ ایک معنی یہ، ویسے یہ معنی سب سے بہتر ہے، سب سے خوب معنی ہے۔ دوسرا معنی کیا مفسرین حضرات نے، وہ یہ معنی کیا کہ جس وقت فرعونی لشکر آیا تھا، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر تھا، تو درمیان میں جبریل آ گیا گھوڑے پر یا گھوڑی پر، تاکہ دونوں لشکروں میں فاصلہ رہے۔ اب ہوا یہ، سامری دیکھ رہا تھا تو بےایمان آدمی ہوشیار ہوتا ہے، اور جو آدمی سیدھا سادہ وہ بےایمانی کر ہی نہیں سکتا، تو ہوشیار بڑا تھا، اس نے آنکھیں کھولی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ جبریل کا گھوڑا یا گھوڑی جہاں قدم رکھتا ہے وہاں سبزہ اگ رہا ہے، اور کرشمہ دیکھ لیا۔ یہ دوڑا اور اس نے مٹی لی اور وہ مٹی اپنے ساتھ باندھ لی، بھئی یہ کہیں کام آئے گی، تو وہی مٹی تھی، اور یہ اصل کرشمہ کی وجہ وہ مٹی تھی جبریل کے گھوڑے کے پاؤں والی، وہ خاص کرشمہ تھا، تو وہ مٹی اس نے ڈالی اس قوم کے زیورات میں، تو اس کی وجہ سے یہ سارا کیا بن گیا، بچہ بھی اور سارا بھاں بھی شروع ہو گئی۔ تو جہاں مراد یہ ہے کہ بصرت بمالم یبصروا بہ فقبضت قبضۃ من اثر حافر فرس الرسول، کہ جبریل
کہ گھوڑے کے پاؤں کی مٹی وہ میں نے لے لی اور اس میں پھینک دیا. سولت لی نفسی، اور یہ میرا اجتہاد تھا، یہ میں نے اجتہاد کیا، صلاح دی مجھے میرے نفس نے. ٹھیک. تو تیسرا معنی وہ یہ ہے، حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تیسرے معنی کو زیادہ ترجیح دیتے، فرماتے تھے یہ ویسے جو پہلا معنی میں نے بیان کیا ہمارے اساتذہ میں سے کسی نے بیان نہیں کیا. حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو معنی کرتے تھے وہ یہ ہے کہ بصرت بمعلم یبصروا بہ، میں نے دیکھی وہ چیزیں جو یہ نہیں دیکھ سکے، یعنی اتباع موسوی میں نے وہ علوم حاصل کیے جو یہ نہیں کر سکے حضرت موسیٰ کی پیروی میں. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، رسول سے مراد حضرت موسیٰ ہے، پس میں نے قبضت قبضۃ کنایہ اتباع سے، تو میں نے حضرت موسیٰ کی کامل اتباع کی. فنبذتھا، پس پھر میں نے حضرت موسیٰ کی اتباع چھوڑ دی اور یہ کرتوت کرنے شروع کر دیے. کیا سمجھے ہو؟ اچھا آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تب بھی ٹھیک ہے. یہ حضرت نیلوی شاہ صاحب کا معنی ہے، اور یہ معنی ابو مسلم الخولانی نے بھی کیا، لیکن وہ بندہ ذرا خطرناک ہے اس لیے اس کی بات میں نہیں کر رہا. حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات یہ تھی، اور وہ فرماتے کہ دیکھو یہاں کئی حذف ماننے ہوں گے، من اثر حافر فراسر رسول، تو حذف ماننے خلاف ظاہر ہے، اس لیے ایسا مانا کرو جہاں پر اتنے حذف یکدم نہ ماننے پڑے. تو معنی کتنے ہو گئے؟ 3. پہلا معنی بہت اچھا معنی ہے کہ یہ سامری کا فراڈ ہے، اگلا بہانہ ہے. اس نے حضرت موسیٰ سے بچنے کے لیے یہ تعبیل کر لی، جیسے عام طور پہ یہ واقعہ پیش آتے ہیں. آپ کو بھی کچھ اپنی زندگی کے ایسے واقعات یاد ہوں گے بھئی بات کو کیسے کب پھیرا تھا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ. قال فرمایا فَاذْهَبْ دفع ہو جا، فَاذْهَبْ دفع ہو جا پلیتا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ بے شک تیرے لیے دنیا میں ان تقولا یہ سزا ہے کہ کہتا پھرے گا لا مساسا، لا مساسا، لا مساسا، ہاتھ نہ لگانا میں پلیت ہوں، ہاتھ نہ لگانا میں پلیت ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاتھ نہ لگانا میں پلیت ہوں، یہی کہتا پھرے گا ہاتھ نہیں لگانا میں پلیت ہوں. لا مساسا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور تیرے لیے ایک اور موت، تیرے لیے وعدہ ہے آخرت میں بھی جس کی خلاف ورزی نہیں کیا جائے گا. جہاں پر اشکال زبردست ہے کہ سامری جو مین کردار تھا، اصل کردار، اس کو قتل کیوں نہیں کیا جبکہ بقرہ میں پڑھا ہے دوسروں کو تو قتل کیا، ایک دوسرے کو قتل کیا، اور جو مین کردار ہے سامری اس کو کہا جا رہا ہے فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ خدا تمہیں بولنے کی توفیق دے دے. آمین تو اونچی کہہ دو. ہاں، اور بے ایمانی بھی چھوڑ دو چپ والی. ہاں دیکھو قتل کیوں نہیں کیا؟ الجواب، جواب یہ ہے، اس جواب کو غور سے سننا. جواب یہ ہے کہ قتل کی جو ذلت تھی وہ
ظہور اس کا عارضی تھا. ایک دوسرا وہ جو قتل تھا وہ توبہ تھی. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وہ قتل کیا تھی؟ توبہ. ایک اور دوسرا قتل کی ذلت، اس کا ظہور عارضی ہے. ورنہ کافر قتل ہو جائے جہنم میں تو ہمیشہ جاتے ہیں، لیکن ظہور دنیا پہ اس کا عارضی ہے. قتل ہوا، لاش ہی دیکھو گے نا، اس کے بعد دفن ہو جائے گا. لاش پر تو کوئی عذاب آپ نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح مردہ ہوگا تو خیر. لیکن یہ جو سزا دی سامری کو، ایک تو یہ کہ اس کو قتل اس لیے نہیں کیا کہ توبہ اس کی قابل قبول ہی نہیں ہے. وہ قتل تو توبہ کے لیے مشروع تھا، اس کی توبہ ہی نہیں. اور دوسرا قتل اس واسطے بھی نہیں کیا، اگر جرمن قتل کرتے تو وہ اس کی ذلت کا ظہور عارضی تھا. حضرت موسیٰ یہ چاہتے کہ اس کو ایسا ذلیل کیا جائے کہ یہ ذلت اٹھا اٹھا چڑ چڑ کے مرے. کیا ہے چڑ چڑ کے مرنا جانتے ہو؟ پٹھان کیا بولیں گے چڑ چڑ کے مرنا؟ دکھ اٹھا اٹھا کے ذلیل ہو کر، خوار ہو کر مرے، اور ہر روز اس کی ذلت میں اضافہ ہو. تو یاد رکھو یہ سزا سب سے بھاری سزا ہے، 1000 قتلوں سے بھی یہ سزا بھاری ہے. اسی لیے یاد رکھ لو، دھوکے میں نہ رہنا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادتی کرتے ہیں کسی عالم سے یا کسی استاد سے یا کسی اپنے والد سے. استاد، والد یا جو بزرگ آپ نے زیادتی کی ہے، آپ سے مراد کوئی آدمی بھی ہے، اس نے زیادتی کی ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی سزا نہیں دیتا، تو یاد رکھو یہ سب سے خطرناک ترین سزا ہے. کیا سمجھے ہو؟ تم تو خوش ہوتے ہو نا ہم نے اتنی بے ایمانی بھی کر لی اور بہانہ بنا کے سزا سے بھی بچ گئے. اور جب یہ سزا نہیں دیتا، خدا کی قسم اس کی سزا اتنی سخت ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے پہلے علماء کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی آدمی نے اگر ان کو مارا تو اس نے فوراً بدلہ لیا. کیوں؟ کہ اگر وہ بدلہ نہ لیتا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب اترتا وہ بہت سخت عذاب ہوتا. اور آج ناکامی کی بھی یہی وجہ ہے. ہم حیران ہوتے ہیں، ایسے ایسے طالب علم ہمارے پاس پڑھتی ہیں 1 2 سال، اور پھر بظاہر ایسے لگتے ہیں کہ یہ بڑے نیک متقی، اور جب اس کا پردہ چاک ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ اس جیسا خبیث النسل آدم کی اولاد میں آئے ہی نہیں. ایسا غدار اور ایسا دجل نیچے سے نکلتا ہے. بظاہر وہ ہمارے قریب بھی ہوتے ہیں لیکن ہم جان بوجھ کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. چل بھائی دفعہ ہو جاؤ عیش کرو. اور پھر ان کا جو ہم نے رزلٹ دیکھا وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ جو ذلت دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے اور وہ گرفتار ہوتا ہے، تو پھر سب دیکھتے ہیں اس کا اثر. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی تمہیں چھوڑ دے تو یہ سمجھ جاؤ کہ بس جناب ہمارا فراڈ کامیاب ہو گیا. فراڈ کامیاب نہیں ہوتا. ہاں مار، استاد کی منت کر کے مار کھا لیا کرو تاکہ بڑے عذاب سے بچ جاؤ. مشکل کام ہے. جو بولتے نہیں وہ مار کیا کھائیں گے. اچھا بھائی ناراض نہ ہو جانا ایسی باتوں سے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، بے شک تیرے لیے ہو گیا، قیامت بھی آنے والی ہے. دنیا میں تجھے یہی لگے گا لامساسا لامساسا لامساسا، اسی سے کرونا کی بیماری بھی آ گئی. ہاتھ نہیں ملانا، 6 فٹ کا فاصلہ، لامساسا ہے یہ سامری یہودی والی بیماری.
اس کو یہی میرا خیال ہے کورونا ہو گیا تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے قریب جاتا تو فوراً اس کا بخار 105 پہ چلا جاتا, اس کو بھی بخار ہو جاتا اور جو قریب جاتا اس کو بھی بخار ہو جاتا, دونوں بیمار ہو جاتے. تو معلوم ہوتا ہے کرونا کی مرض بڑی پرانی ہے. لا مساسا, اب کتنی ذلت ہے. اس نے سارا کھیل رچایا تھا سرداری کے لیے کہ میں بھی کچھ نہ کچھ اپنی حکمرانی دکھاؤں. تو ذلت کیسی ملی کہ کوئی نہ بیوی قریب آ سکتی ہے, بیوی بھی قریب آوے اس نو بھی بخار تھے, اس نو بھی بخار, نہ بیٹا قریب. اب سامری کو کہا قبیلہ جلا وطن کر دیا, دفع ہو جا خبیث, ہمارے قبیلہ سے بدر ہو جا, نکل جا. اور یہ قبیلہ بدری کی سزا یہ پرانی آ رہی ہے اور سب سے سخت سزا تھی. پہلے زمانے میں جب آدمی کو خاندان اور قبیلے سے کاٹ دیا جاتا تھا کہ تیرا اب کوئی تعلق نہیں, اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا, ذلت کی موت مر جاتا تھا. وَإِنَّ لَكَ, اور یہ سمرہ اخروی ہے, سخت سزا دی. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ, دیکھ ذرا اپنے معبودڑے کو, اس کو بھی دیکھ. الذی, جس پر سارا دن رہتا تھا تو, آکفن جمنے والا, اسی پر پڑا رہتا تھا مجاور بن کے. اس کو ہم البتہ ضرور بھی ضرور جلائیں گے, پھر بکھیر دیں گے اس کو, پھر یمے یعنی بکھیر دیں گے راکھ کو, پھر یمے سمندر میں, نصفا اڑا کر, ریزہ ریزہ کر کے. یہ ہے جناب حراست التوحید کا باب. آیت کا عنوان حراست التوحید, آثار شرک کو مٹا دینا. اور آثار شرک کو ان کو دنیا کے نقشے سے مٹانا, یہ جیسے مزارات کو گرانا, بتوں کو گرانا. حضرت ابراہیم نے آثار شرک کو مٹایا, نبی پاک علیہ السلام نے آثار شرک کو مٹا دیا. اللہ فرماتی ہیں